موسٹ ڈیفیکلٹ بالر یو ہیو فیسڈ. دیکھیں جس سے آپ آؤٹ ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے, تو مجھے تو ڈیل اسٹین بہت مشکل لگا. اس کی تو ویڈیوز بھی ہیں, وہ انہوں نے ایک سیریز میں جو ہے وہ آپ کو میرے خیال سے کافی دفعہ 3-4 دفعہ. ہاں بالر تھا, اوپننگ لائک نیا بال وہ آپریٹ کرتا تھا, میں اوپنر تھا, تو میں پہلا بندہ نہیں ہوں جو کسی اوپننگ بالر کے خلاف پھنسا ہے. اور بھی دنیا میں پلیئرز ہیں, جب آپ آپس میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو کوئی پلیئر آپ کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے, تو آئی تھنک ہی واز دا ون ہو کریٹڈ لاٹ آف ڈیفیکلٹیز فار می. ٹھیک ہے, اور سب سے مشکل بیٹر کون ہے جس کو آپ نے بول کرایا ہو؟ میرا خیال ہے برائن لارا. برائن لارا, صحیح ہے. بٹ یو ور گڈ اگینسٹ لیفٹ ہینڈرز. ہاں, جیسے کرس گیل کو آپ نے یو گاٹ ہم آؤٹ آن فیو اوکیشنز. صحیح ہے. اچھا, یور آل ٹائم فیوریٹ بالر اینڈ بیٹر؟ یہ آل راؤنڈر ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آل راؤنڈر کی طرف جائیں گے تو عمران خان صاحب, صحیح, پاکستان کا بہت بڑا نام. اس کے بعد اگر آپ صرف بیٹسمین میں جائیں گے تو پاکستان کی طرف سے میں سعید انور, انضمام بھائی, محمد یوسف, یونس خان. ضروری نہیں ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے یہ 3-4 بہت بڑے نام ہیں. صحیح. جاوید میاں داس صاحب, اگر آپ پوری دنیا میں لے کے جائیں تو ویو ریچرڈس, برائن لارا, سچن ٹنڈولکر, وراٹ کوہلی. صحیح. اسپنر, فیوریٹ اسپنر آف آل ٹائم؟ میرا خیال ہے کہ جن کو میں نے کھیلا, لائک اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے نام تھے, جن کو میں نے کھیلا اس میں مرلی دھرن واز ایکسیپشنلی کوالٹی بالر. شین وارن کو میں کھیل نہیں سکا, بٹ ہی واز اے لیجنڈ آف دا گیم. پھر اس کے بعد ریسنٹ پاس میں جب ہم کھیلے تو رینگنا حیرت جو تھے وہ بہت اچھے, بہت بہترین بالر تھے. صحیح. یہ بتائیں, انالیسس تو زبردست آپ کا ہوتا ہے, فیوریٹ اینالسٹ کون ہے آپ کے کرکٹ میں؟ مجھے لگتا ہے کرکٹ کی اگر آپ بات سنیں تو ناصر حسین بہت اچھی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ناصر حسین کے ساتھ اگر میں کسی اور کو ساتھ تھوڑا سا ملاؤں جس کو سننے کا مزہ آتا ہے, سمجھنے کا مزہ آتا ہے, تو ابھی ریسنٹلی میں نے سنگاکارا کو سنا, وہ بھی اچھی بات کرتے ہیں. تو یہ 2 ایسے ہیں جن کو آپ سنو تو آپ کو کرکٹ کی اچھی مزہ آ رہا ہے. ویسے تو شعیب اختر کے ساتھ بھی آپ بہت دفعہ بیٹھے ہیں, ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں اپنی رائے ہیں, اوبیسلی ہی اسپیکس فرام ہز ہارٹ اور وٹ ایور. دیکھیں ہم سب کی لرننگز ڈفرینٹ ہیں. میں نے اس کھیل کو اپنے طریقے سے کھیلا اور لرن کیا, اور انہوں نے اپنے طریقے سے. وٹ ہی ڈسکرائب ان ہز اون ویز, دس از دا اسٹائل آف شعیب اختر اینڈ وی آل لو ہم. ہاں بالکل, مجھے لگتا ہے ان کو چیئرمین بنا دیں گے تو وہ کرکٹ مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پلیئرس کو برانڈ بھی بنا دیں گے, جو وہ کہتے رہتے ہیں برانڈ جو ہے وہ بنانا ہے. اگر ان کے پاس آپشنز ہیں اور اگر وہ ایک بہتر پلان رکھتے ہیں تو وائی ناٹ. ویسے میری فیوریٹ عروج ہیں آج کل, تو میں تو ان کو سنتی ہوں. اچھا یہ بتائیں, محسن نقوی ذکا اشرف سے بہتر چیئرمین ثابت ہو رہے ہیں, یس اور نو؟ مجھے نہیں پتا ان دونوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ارے آپ اتنے قریب سے کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ابھی تک میں نے بتایا کہ بہت سے فیصلے جو محسن نقوی صاحب نے کیے وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہے, ریورس ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ غلط ہیں, اور ذکا صاحب سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی, تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اچھا ہے وہ برا. اچھا یہ بات ہے. ویسے تو آپ سے امید ہے کہ آپ کچھ بھی جو ہے جو بھی ہوگا کہہ دیں گے, جو بھی آپ کہہ دوں گا, لیکن میں اس کو ابھی انالیسس کرنے کے قابل نہیں ہوں نا, کیونکہ ابھی محسن نقوی صاحب تو اپنا ٹینیور گزار رہے ہیں. تو جب وہ اپنے چیئرمین شپ کے دور سے گزر جائیں گے تو پھر ہی بات ہو سکے گی نا. ابھی تو ان کا 1.5 سال کے اندر جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی کچھ ایسا فروٹفل ریزلٹس نہیں آ رہے. صحیح. جن چیئرمین کے انڈر میں کھیلا ہوں اس میں نجم سیٹھی سب سے بہتر تھے. بالکل نہیں. بالکل نہیں. نہیں, یہ جواب نہیں ہے نا میرا. صحیح, مل گیا آپ کا جواب. صحیح. رمیز راجہ کرکٹر, رمیز راجہ چیئرمین سے بہتر تھے. مجھے لگتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا نا, ویری آنیسٹ بتاؤں, شاید میں بائسڈ ہو جاؤں, تو مجھے رمیز بھائی کا کھیل بہت پسند تھا. جب وہ کھیلتے تھے, مجھے چھوٹا تھا تو ہم ان کے فین رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ایز اے کرکٹر وہ زیادہ بہتر تھے. اوکے. عمران خان نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے بہت نقصان پہنچایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران بھائی کے دور میں جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ. جو آسٹریلیا کی بات عمران بھائی کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, لیکن ان کے پیچھے جو ان کے سوسائٹی کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ کا ہونا ہے
وہ پاکستان مس کرتا ہے, پہ اپلائی نہیں کرتا. تو جب تک پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ غریب ملک ہے جہاں پہ ہماری سوسائٹی میں غربت کے ساتھ پلیئر گراؤنڈ میں آتا ہے, تو جب تک اس کو فائنینشیل لک آفٹر نہیں کی جائے گی, جب تک اس کو اپرچونیٹی کریٹ کر کے نہیں دی جائے گی, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ ایک مسنگ پارٹ ہے جو مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ عمران بھائی کے دور میں پاکستان میں ایک فائنینشیل اپرچونیٹی جو پلیئرس کو ملتے ہیں اس کو ختم کیا گیا, لیکن انہوں نے جو پلان لے کے آئے تھے, جس کے اوپر وعدہ کیا گیا, اس کو احسان مانی صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے. احسان مانی کے ساتھ جو بھی ان کی مینجمنٹ تھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران بھائی بھی غلط نہیں تھے اس ڈیسیجن. دیکھیں, آپ بنی بنائے گھر کو تب توڑیں گے جب آپ نیا گھر بنا لیں, لیکن آپ بنا بنایا گھر بھی توڑ دیں اور نیا بنے بھی نہ, تو آپ تو چھت کے بغیر ہو گئے نا. آپ کے اوپر تو سورج اور گرمی سردی رول گئے. ہاں بالکل. تو وہ انفارچونیٹلی جو بھی ان کا سوچ تھا اس کو جو ان کے لوگ جن کو وہ لے کے آئے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. صحیح. بابر اعظم پر سلو کھیلنے کا صرف الزام ہے, لیکن اصل ٹک ٹک تو مصباح بھائی کرتے ہیں. اس کا کیا بولوں میں, نام مصباح نے ٹک ٹک کی ہے اور نہ بابر سلو کھیلتا ہے. یہ اچھا جواب ڈھونڈا ہے آپ نے. یار یہ آنیسٹ ہے نا. مصباح واز نیور اے ٹک ٹک پلیئر, ہی واز اے فینٹاسٹک پلیئر.